یہ پوری دنیا میں تہذیبوں کی تاریخ کے لکھنے والوں کا اس پر اتفاق ہے کہ پہلے لوگ طور طریقے چھوڑتے ہیں، آخر میں لوگ دین چھوڑتے ہیں، کوئی بھی دین ہو، آپ کسی بھی کو، صرف اسلام نہیں، آپ ہندوؤں کے ساتھ یہ معاملہ کریں، کچھ عرصے بعد آپ ایک ہندو کو اس کے شاعر سے ہٹا دیں، آپ ایک ہندو کو گوشت کھلانا شروع کر دیں، آپ ایک ہندو کے دل سے گائے کا تقدس نکال دیں، آپ ایک ہندو کے دل سے آہستہ 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 اس کی مورتیوں کا تقدس نکال دیں، ہندو پن ختم ہو جائے گا، اس کا ہندو پنا، یہی چیزیں ہیں اس کی۔ آپ ایک سکھ کی پگڑی اتار دیں، آپ اس کی کرپان ہٹا دیں، آپ اس کا کڑا اتار دیں، وہ اس کے 5 ککے کہلاتے ہیں، 5 کاف ہیں سکھوں کے مذہب کے اندر، تو آپ اس کو پنجابی بھلا دیں، ان کی پنجابی ان کی مذہبی زبان ہے، وہ اس کی اتنی حفاظت کرتے ہیں کہ وہ سکھ جو 5 نسلوں سے امریکہ اور کینیڈا کے اندر مقیم ہیں، 5ویں نسل وہاں پر ہے، ان کے بچے بھی پنجابی بولتے ہیں اور پنجابی لکھتے ہیں، ان کے باقاعدہ ادارے ہیں پنجابی کی تعلیم، وہ کہتے ہیں پنجابی پر ہمارے دین وہ جو ان کی گرنتھ ہے گرو نانک کی، وہ ساری پنجابی میں اور وہ گرو مکھی زبان کے اندر لکھی جاتی ہے، دونوں چیزوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں، ان کے بچوں کو آتی ہے۔ آپ کبھی کسی کینیڈا کے سکھ کو دیکھ لیں، اسے پوچھیں کہ تم یہاں کب سے ہو، کہے گا میرا پردادا آیا تھا، لیکن بولے گا پنجابی آپ کے ساتھ، اس لیے کہ وہ ان کی مذہبی زبان ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی مذہبی زبان سے ناطہ توڑ دیا تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا۔ ہماری بھی تو ایک مذہبی زبان ہے، اس کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت کیا ہے، اس کے ساتھ ہماری غیرت، ہمیں میں کہتا ہوں ہم کیا صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ہم کیا سبق سیکھیں گے، ہمیں سکھوں سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، ان میں ہم سے زیادہ غیرت ہے اپنے دین کے معاملے کے اندر۔ آپ حیران ہوں گے، چونکہ سکھوں کی پگڑی آپ کو پتہ ہے کیسی، آج ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، ہمیں خود اسلام آباد کی یونیورسٹی میں مسائل پیش آئے، مسلمان بچوں کو پگڑی پہن کر جانے کی اجازت نہیں، یونیورسٹیوں نے اپنے قوانین میں لکھا ہوا ہے کہ پگڑی کی اجازت نہیں ہے، اور سکھوں نے ابھی 1 سال پہلے خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت سے یہ بل پاس کرایا ہے کہ سکھ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہیلمٹ نہیں پہنیں گے، اس لیے کہ ہم نے پگڑی پہننی ہوتی ہے، اور پگڑی کے اوپر ہیلمٹ نہیں آتا، تو ہم ہیلمٹ نہیں، ان کو استثناء دیا ہیلمٹ سے کہ آپ لوگ پگڑی پہنتے ہیں، آپ ہیلمٹ نہ پہنیں۔ اتنی غیرت ان کی اپنے دین کے بارے میں موجود ہے، کیونکہ جو چیز انہوں نے کس کو دیکھا پگڑی پہنتے ہوئے؟ گرو نانک کو دیکھا۔ ہم نے بھی سنا علماء سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پہنتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا، ہمارے دل میں کیوں اس کے لیے کوئی حمیت نہیں پیدا ہوئی، کوئی غیرت نہیں پیدا ہوئی؟ ہمیں اس کا الٹا اس معاشرے میں، آپ کے معاشرے میں، آپ مجھے بتائیں اور دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، ہمارے معاشرے میں داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا نہیں اڑایا جاتا؟ اور مسلمان اڑاتے ہیں یا نہیں اڑاتے؟ اور ٹوپی کا مذاق اڑاتے ہیں یا نہیں اڑاتے؟ مدرسے کے طلبہ کو تضحیک اور استہزاء کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ کوئی اپنے پائنچے اوپر کر دے تو اس کے اوپر سنت کے مطابق، کیونکہ پائنچے اونچے ہونے چاہیے ٹخنوں سے، کوئی پائنچے اوپر کر دے تو اس کے اوپر تان کرنے والے اور تضحیک کرنے والے مسلمانوں کے معاشرے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ دینی بے حمیتی اور یہ دینی بے غیرتی ہمیں یہ انگریز سکھا کر گیا۔ کیا انہوں نے شروع کے اندر، انہوں نے ہر لائن سے انہوں نے حریت پسندوں کو نشانہ بنایا، جتنے لوگ، چاہے وہ حریت پسند مسلمان تھے یا ہندو تھے یا سکھ تھے، جو انگریز سے لڑا ہے اور اس کا مقابلہ کیا ہے، انہوں نے اس کو نمونہ عبرت بنانے کی کوشش کی، ان کے لباس کو، ان کی تہذیب کو، ان کے نام کو، ان کی زبان کو، یہ ان کی عادت ہے۔ آپ حیران ہوں گے اگر آپ دنیا کی تاریخ پڑھیں تو یہ جو انگلینڈ ہے، ہمارے مولانا صاحب انگلینڈ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں، تو یہاں انگلینڈ کے اندر 3-4 ملک ہیں جو سارے مل کر یونائٹڈ کنگڈم کہلاتے ہیں۔ اس کے اندر یہ جو اسکاٹ لینڈ ہے اور یہ جو آئرلینڈ ہے، ان کے ساتھ یہ موجودہ انگلینڈ کی بھی لڑائی، اب تو ایک ہی ہے، درمیان میں آپ نے سنا ہوگا ان کے الیکشن ہو رہے تھے الگ الگ ہونے کے بارے میں۔ انہوں نے اپنے انگریزی کے لطیفوں کے اندر وہاں پر بھی، یہ نہیں کہ صرف ان قوموں کے ساتھ، یہ اپنے لطیفے اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کے لوگوں پر بناتے ہیں، انگریزی کے لطیفوں، کیونکہ ان کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی ہے۔ ایسے ہی یہاں پر لطیفہ انہوں نے بنایا، تو دیکھیں لطیفوں کے اندر ملا کو نشانہ ہے، اشعار کے اندر، افسانوں کے اندر اس کا ذکر آتا ہے، چیزیں تاکہ لوگوں کے نزدیک ان کو مذہب خیز بنایا جائے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ جو 2 چیزیں ہیں، وہ ایک چیز میں نے آپ کو بتائی کہ نظام سے کاٹا، اور دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی کہ اپنے طرز زندگی کے اوپر شرمسار کر دی۔ لوگوں کو یہ بتایا کہ تم اگر داڑھی رکھو گے تو برے لگو گے، نہیں رکھو گے تو اچھے لگو گے، رکھو گے تو خوبصورت نہیں لگو گے، اور تمہیں نعوذ باللہ تم جو اپنے آپ کو خود ہی اپنی نگاہوں کے اندر گھٹیا سمجھو گے،
اور نہیں رکھو گے تو، اور اگر رکھو گے تو، اور نہیں رکھو گے تو تم بڑے اپ ٹو ڈیٹ، بڑے مسٹر، تم بہت شاندار لگو. اسی طرح لباس کے معاملے میں، اسی طرح کھانے پینے کے معاملوں میں، اسی طرح تعلیم کے اندر ایسے ایسے اسکول ہیں جو یہ نہیں کہ کوئی بہت اعلیٰ ٹیکنالوجی کی تعلیم دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بچے کو اچھا انگریز بنائیں گے، ہر لحاظ سے بالکل اصلی انگریز لگے گا. کہتے ہیں وہ فوٹو اسٹیٹ والوں نے لکھا ہوتا ہے کہ اصل سے بہتر فوٹو اسٹیٹ، تو کہتے ہیں کہ اصل سے بھی بہتر انگریز بنائیں گے. لوگ شہروں میں ایک ایک بچے کی 50,000 70,000 مہینے کی فیس دیتے ہیں اس خدمت کے لیے کہ ٹھیک ہے بناؤ ہمارے بچوں کو. ہمارا بچہ کہیں سے دیسی نہیں لگنا چاہیے، یہ نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس ملک کا ہے. ایسی کوئی اس کو تعلیم دو، ایسے کوئی اس کو تربیت دو، ایسی کوئی اس کو زبان سکھاؤ. تو یہ طریقے مرعوب قوموں کے ہوتے ہیں، اور یہ طریقے ذہنی طور پر شکست خوردہ قوموں کے ہوتے ہیں. مسلمانوں سے اللہ جل شانہ کا جو مطالبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنے دین کے اوپر کھڑا ہونے کا اور اپنے دین کی چیزوں کو سینے سے لگانے کا ایسا اعتماد نصیب فرمایا تھا، ایسا اعتماد نصیب فرمایا تھا. آپ کبھی سیرت کے اندر یہ واقعات پڑھیں جن صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا اکیلا ایک خط دے کر، کاغذ کا ایک مبارک پرزہ دے کر اس زمانے کی سپر پاورز کے پاس بھیجا، کیسر کے پاس، کسریٰ کے پاس. ایک بندہ، وہ صحابی جس شان کے ساتھ گیا ہے اور جس طریقے سے اس نے کیسر کے ساتھ بات کی ہے، آج اس کا وقت نہیں کہ میں آپ کو وہ سناؤں کہ آپ کو پتہ چلے کہ صحابہ کی نوعیت کیا ہوتی تھی. حالانکہ وہ اپنے زمانے کی اتنی بڑی طاقتیں تھیں کہ آج کا یہ امریکہ اور یہ یعنی آج ہمارے اور امریکہ کے درمیان جو فرق ہے، اس زمانے کے قیصر و کسریٰ کی بادشاہتوں کے مقابلے میں دوسروں کا فرق اس سے سینکڑوں گنا زیادہ تھا. اتنا زیادہ فرق تھا، اور ایسا عجیب و غریب ان کا جاہ و جلال تھا، اور دنیا کے اتنے بڑے بڑے علاقوں پر ان کی حکومتیں تھیں. پوری دنیا انہوں نے بانٹی بھی تھی، آدھی ایک کی تھی، آدھی دوسرے کی تھی. تو اس میں بھی، اور اکیلا صحابی، یہ نہیں کہ ساتھ لوگ ہیں یا کوئی بڑی جماعت ہے یا کوئی 100-200 لوگ ہیں یا کوئی لشکر ساتھ ہے، تنہا جا رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ان کے ہاتھ کے اندر ہے. وہاں جا کر کیسر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ بادشاہ، اگر تم یہ جس شخص کا خط میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں وہ تم سے بدر جہاں بہتر ہے. کیسر کو کہا، اور کہا کہ اگر یہ بات تواضع سے سنو گے، اپنے اس تخت سے نیچے اتر کر تواضع کے ساتھ سنو گے، کیونکہ بڑے آدمی کی بات لے کر آئے ہو، تو فائدہ اٹھاؤ گے. اور اگر تم نے تکبر کے ساتھ یہ بات سنی تو دنیا اور آخرت کے اندر نقصان اٹھاؤ گے. یہ بات کوئی آج جا کر مسلمان چھوٹے حکمرانوں اپنے ایس ایچ او کو بھی نہیں کر سکتا، کسی بے دین ایس ایچ او کو. بیچارے تو مسلمان ہیں ہمارے سارے لوگ، تو ویسے وہ کیسر کو جا کر کہہ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اسلام پر اعتماد ہے، اس بات پر یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، سید الانبیاء ہیں، ختم المرسلین ہیں، اور بس ان کی لائی ہوئی چیز کے سامنے دنیا کا کوئی اور چراغ نہیں جلے گا. ان کی لائی ہوئی بات کے سامنے کسی اور کی بات نہیں چلے گی، ان کے لائے ہوئے نظام کے سامنے کوئی اور نظام نہیں چلے گا. یہ اس چیز کا یقین صحابہ کو تھا، اور پھر یہ لوگ اسی یقین کو ساتھ لے کر دنیا کے کونے کونے میں جس جگہ گئے. آپ سوچیں، یہ آج جو عرب دنیا کہلاتی ہے، یہ ساری کی ساری عرب تو نہیں تھی. صحابہ کی جماعتیں، مثلا یہ موجودہ شام ہے، یہاں تو عربی نہیں چلتی تھی. یہ موجودہ مصر ہے، یہاں پر عربی نہیں چلتی تھی. یہ افریقہ کے جو ملک ہیں، افریقہ میں کسی ملک کی زبان عربی نہیں تھی. تو آج یہ صومالیہ میں عربی چلتی ہے، سوڈان میں عربی چلتی ہے، مالی میں عربی چلتی ہے، اور موریتانیہ میں عربی چلتی ہے. ان میں سے کوئی ملک بھی عرب ملک نہیں ہے تاریخ کے اعتبار سے. یہ سارے صحابہ کے مسلمان کردہ ممالک ہیں. ان صحابہ سے ان لوگوں کا تاثر اتنا گہرا ہوا کہ اپنی زبانیں چھوڑ کے عربی کو اپنی زبان بنا دی. اب ان کو اپنی زبانیں آتی ہی نہیں صدیوں سے، انہیں معلوم بھی نہیں ان کی پچھلی زبانیں کیا تھی. پورے مصر کے اندر ایک بندہ نہیں ملے گا جو عبرانی بولتا ہو، پوری شام میں کوئی بندہ نہیں ملے گا جو عبرانی جانتا ہو. یہ ان کی زبانیں تھیں. لیکن صحابہ کا لائے ہوا دین اتنا مؤثر تھا، اتنا طاقتور تھا کہ اس نے ان کو ہر وہ نقش جو کفر کا تھا وہ ان کے دل سے مٹا دیا، اور اسلام کے نقش کو ان کے دل پر جما دیا. یہ ان کی محنت کا خلاصہ تھا، اور یہ ان کی محنت کا نتیجہ تھا. اسی چیز کی آج ہمیں بھی ضرورت ہے. ہمارا معاشرہ بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ اس جدیدیت کا اور مغربیت کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے.
اس مرغوبیت کا اور ذہنی افلاس کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، بغیر سوچے سمجھے انگریزوں کی تقلید، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی ایسی پیروی کرو گے کہ اگر وہ کسی تنگ سرنگ میں گھسے ہوں گے تم بھی گھسو گے۔ مطلب اس کا ہے کہ وہ کوئی یہ نہیں کہ وہ کوئی کشادہ اور اچھا رستہ ہوگا، وہ تنگ سرنگ ہوگی جس میں انسان پھنسے جا کر، لیکن تم تقلیداً ان کے پیچھے جاؤ گے کہ اگر انگریز کر رہے ہیں یہ کام، کتاب میں احادیث میں انگریز لفظ نہیں، یہود و نصارہ ہے، اہل کتاب ہے، کہ اگر یہ لوگ کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگا۔ جیسے آج جتنے بھی آپ فیشن دیکھیں جو معاشرے کے اندر آئے ہیں، ان فیشنوں میں کون سی خیر ہے؟ حتیٰ کہ ان میں تو کوئی خوبصورتی اور جمال بھی نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نوجوانوں کو پھٹی ہوئی پینٹیں پہن کے پھر رہے ہیں، پھٹی ہوئی پینٹ پہننا یہ نہ کوئی شرافت ہے اور نہ کوئی جمال ہے، نہ کوئی خوبصورتی ہے، نہ تزین ہے، نہ تجمل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف غلامی۔ انہوں نے پینٹیں پھاڑی، انہوں نے کہا ہم بھی پینٹیں پھاڑیں، ہم بھی ایسے۔ آپ حیران ہوں گے، مجھے کسی نے بتایا وہاں اسلام آباد کے اندر ایک بہت مہنگی دکان ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پھٹی ہوئی پینٹیں آپ جس کو کہتے ہیں، بیانات میں مجھے کسی ساتھی نے کہا کہ آپ ذرا کسی کو بھیج کر یہ قیمتیں پتہ کروائیں۔ کہتے ہیں ایک پینٹ 15 ہزار روپے کی، کیوں؟ اس لیے کہ پھٹی ہوئی ہے۔ وہ کوئی طریقہ ہوگا اس کا پھاڑنے کا، کوئی چیز مجھے تو نہیں پتہ، ان لوگوں کو پتہ ہوگا جنہوں نے کچھ نہ کچھ پہنی ہے کبھی، لیکن کوئی اس میں ہوگا کوئی حکمت۔ تو عرض کرنے کی بات یہ کہ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اس میں پھر عقل نہیں کام کرتی انسان کی، انسان کو عقل کے مطابق نہیں چل رہا ہوتا، بس وہ پیروی کر رہا ہوتا ہے، وہ پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ اس سے اپنی قوم کو نکالنے کی شکل کیا ہوگی؟ اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ اس کی وجہ سب سے بڑی جو آئی ہے وہ علوم دینیہ سے انسان محرومی۔ قرآن ہم نہیں پڑھتے، احادیث نہیں پڑھتے، مسائل نہیں معلوم ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا علم نہیں ہوتا، آپ کا طریقہ تربیت نہیں دیکھا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت جو فرمائی یہ پوری کی پوری احادیث کے اندر موجود ہے۔ کن کن چیزوں سے منع کیا؟ لباس پر منع فرمایا ہے، لباس کے رنگوں پر۔ ایک صحابی نے ایسے زرد رنگ کے گہرے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو راہب پہنتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتار دو یہ لباس۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا رنگ، اس زمانے میں کچے رنگ ہوتے تھے، کہ یا رسول اللہ اس کو دھو دوں کہ اس کا رنگ چلا جائے؟ فرمایا لا بل احرقہ، جلا دو اس کو، کہا کیونکہ یہ ایک رنگ کسی، حالانکہ وہ دھلنے سے اس کا رنگ جا سکتا تھا، لیکن صحابی کی تربیت ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ چونکہ اس رنگ کے کپڑے فلاں مذہب کے مذہبی لوگ ان کا مذہبی شعار ہے، اس چیز کو تم نے پہنا تو ان کے دل سے مکمل اس بات کو نکال دے۔ آپ نے کسی کے سر کے بال دیکھے کہ وہ کسی ایسے، تو باقاعدہ منفر پر حدیث میں آتا ہے کہ نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی القض، ایک بالوں کا خاص طریقہ تھا، لوگ کاٹتے تھے، آپ نے اس سے منع فرمایا۔ اس پر جس پر آپ نے اہل کتاب کی، مشرکین کی، یہود و نصارہ کی مشابہتوں سے منع فرمایا ہے، پورے رسائل علماء نے تصنیف کیے ان حدیث پر مشتمل۔ اب آپ دیکھیں نا، روزے تک میں مشابہت ہے، روزہ کتنا اچھا کام ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ چونکہ اہل کتاب بھی رکھتے تھے اور ہم بھی رکھتے ہیں، ہمارے ہاں بھی عاشورے کا روزہ ہے، تو فرمایا کہ وہ ایک رکھتے ہیں، تم ساتھ ایک اور ملاؤ تاکہ تمہارا روزہ ان کے روزے سے مختلف ہو جائے، انہی جیسا نہ ہو۔ اس لیے آپ نے علماء سے مسئلہ سنا ہوگا کہ عاشورہ میں جو آپ روزہ رکھتے ہیں تو یا تو ساتھ 9 کا ملاتے ہیں اور یا ساتھ 11 کا ملاتے ہیں، صرف 10 کا نہیں رکھتے، کیونکہ وہ اہل کتاب بھی رکھتے تھے 10 کا۔ اتنی تلقین ہے تفصیل کے ساتھ ان سے اپنے معاملات کو جدا کرنے کی۔ تو یہ اس میں پہلی چیز جس کی ہم کو ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم دینی تعلیم، قرآن و سنت کی تعلیم، تاکہ ہمیں مزاج شریعت معلوم ہو، وہ ہمیں قرآن سے معلوم ہوگا، وہ ہمیں حدیث سے معلوم ہوگا، وہ ہمیں فقہ سے معلوم ہوگا کہ مزاج شریعت کیا ہے، ہمیں چلنا کس چیز کے اوپر، اور مسائل کیا ہیں، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، یہ چیز ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز جس کے لیے ہم نے یہ سارا سفر کیا ہے، میں آپ کو اس کی طرف بھی اشارہ کر دوں، اور پھر انشاءاللہ یہاں ہمارے یہ حضرات انشاءاللہ آپ کے لیے اس کی ترتیب بنائیں گے، یہ علماء یہاں آپ کے لیے اس کا پورا نظم بنائیں گے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پڑھیں، اول سے لے کر آخر تک، ایک ایک دن اور ایک رات آپ کی مبارک زندگی کا کیسے گزرا، جس کو سیرت طیبہ کہا جاتا ہے، سیرت مبارکہ جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا آسان سا مضمون ہے کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز گزرے، ایک ایک دن زندگی کا، ایک ایک سال زندگی کا، مکہ مکرمہ کی زندگی کیسے گزری، مدینہ منورہ کی زندگی کیسے گزری، ہجرت کیسے فرمائی، معراج کیسے ہوئی، طائف کیسے جانا ہوا، بدر میں کیا ہوا،
احد میں کیا ہوا، خندق میں کیا ہوا، فتح مکہ پر کیا ہوا، حنین میں کیا ہوا، تبوک میں کیا ہوا، موتا میں کیا ہوا، یہ چیزیں اس لیے جو سامنے چھوٹے بچے بیٹھے اس عمر کے ہی بچوں کے پڑھنے کی اور ان کے سمجھنے کی، ان کو سمجھ میں آئی، یہ ان کو بھی آپ پڑھائیں گے، آپ تو پھر ماشاءاللہ بڑے، لیکن آپ صحیح بتائیں گے جو نام عنوانات حجۃ الوداع ہے اور یہ سارے میں آپ اس بارے میں ہماری معلومات کتنی ہوتی، کتنا بڑا مارکا ہے بدر کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو یوم الفرقان کہا ہے کہ یہ دن ہے کہ کفر اور اسلام الگ الگ ہو گئے آپس میں۔ آج ہم عام مسلمانوں سے کہیں کہ کھڑے ہو بدر کے بارے میں بتاؤ تمہیں کیا پتہ، کتنی معلومات ہیں بدر کے بارے میں، تو آپ بتائیں کہ عام مسلمان 2 منٹ اتنے بڑے مارکے پر گفتگو نہیں کر سکتا، اور کسی فلم کے بارے میں پوچھو تو 1 گھنٹے کی تقریر کر سکتا اس کو، کسی ڈرامے اور افسانے کے بارے میں پوچھو چلتی ہوئی چیز کے، اس کے اوپر وہ گھنٹوں بتا سکتا ہے آپ کو۔ بدر نہیں بتا سکتا آپ کو، احد نہیں بتا سکتا، خندق نہیں بتا سکتا، فتح مکہ جیسا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 جانثاروں کے ساتھ اس بستی میں پھر واپس داخل ہو رہے ہیں جہاں سے ان کو 8 سال پہلے ان کے لیے نکلنے کی صورت بنا دی گئی تھی۔ کیسا تاریخی واقعہ ہے، دیکھنے والوں کی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع پر مسلمان ہوئے، کھڑے یہ منظر جو دیکھا کہ 10,000 جانثاروں کے جلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو حضرت عباس سے کہنے لگے عباس تیرے بھتیجے کو اللہ پاک نے کیا کس شان سے نوازا ہے۔ حضرت حضرت عباس نے کہا کہ ابو سفیان یہ شان ہے مگر یہ بادشاہوں والی شان نہیں، یہ نبیوں والی شان، کہ نبیوں والی شان سے نوازا ہے رسول اللہ کو۔ آج اس شان کا جو منظر ہے فتح مکہ کا، اس سے ہم کتنے واقف ہیں، کتنا جانتے ہیں اس کو۔ ایسے ہی ایک ایک چیز آپ اٹھائیں تو یہ ہماری جو ناواقفیت ہے، اس وجہ سے پھر ہمیں دین کے صحیح نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ کیا ہوا، یہ اسلام کیسے آیا، یہ 23 سال کیسے گزرے نبوت کے، یہ صحابہ کرام کی پاکیزہ ترین جماعت یہ کیسے تیار ہوئی صرف 23 سال کے عرصے کے اندر، اور یہ بھی 23 سال سب کو تھوڑی ملے۔ اتنے بڑے صحابی ہیں سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن معاذ، ان کو صدیق الانصار کہتے ہیں جیسے مہاجرین میں صدیق اکبر تھے ابوبکر صدیق، تو اگر سب سے افضل سارے ہی صحابہ میں افضل، تاکہ انصار میں کوئی صدیق ہوتا تو سعد ابن معاذ ہوتے۔ کل 5 سال ملے اسلام لانے کے بعد حضور کے ساتھ، 5 سال حضور کی تشریف آوری سے چند مہینے پہلے مسلمان ہوئے اور حضور تشریف لائے، اور خندق کے بعد بنو قریظہ کے غزوے کے جس دن فیصلہ ہوا ہے اسی کے بعد حضرت سعد ابن معاذ کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ سارے کے سارے 5 سال بنتے ہیں۔ 5 سال میں اتنی ترقی فرمائی کہ جب سعد کو قبر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس اتارا تو فرمایا کہ آج سعد کی موت پہ اللہ کا عرش ہل گیا ہے، عرش ہے، کہا کہ اللہ کا عرش کسی کے مرنے سے نہیں ہلتا، کہا سعد کی موت نے اللہ کے عرش کو ہلایا۔ اس درجے کے لوگ 5-6 سال میں تیار ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی برکت سے۔ وہ سارے طریقے تربیت، وہ سارا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہ سیرت کی کتابوں کے اندر محفوظ ہے۔ صحابہ کی تربیت کیسے ہوئی، ایک ایک صحابی کیسے تیار ہوا، ایک ایک صحابی کے ساتھ حضور کا معاملہ کیا ہوا، یہ آج موجود ہے لیکن ہم پڑھتے نہیں، موجود ہے لیکن ہم وہ اس کی طرف جاتے نہیں۔ اس کے لیے ہم نے یہ کہا اور یہ عرض کیا کہ یہاں پر جگہ جگہ آپ کے پورے بہاول نگر کے اندر سیرت کے حلقے قائم کیے جائیں، اور یہ حضرات علماء انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے ترتیب سے اور تفصیل کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں، آپ کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام جو معمار کعبہ ہیں، جنہوں نے خانہ کعبہ کو بنایا، ان سے لے کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی پوری حیات، آپ جس دن آپ دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا اس دن تک، اور جس دن آپ کے پہلے جانشین خلیفہ بلا فصل کائنات کے انبیاء کے بعد افضل ترین انسان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن وہ منصب خلافت کے اوپر پہلے دن سے لے کر حضور کے آخری تربیت یافتہ فرد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخری دن تک، یہ وہ تاریخ ہے جو آپ کو پڑھنی چاہیے، یہ وہ دور ہے جس سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہوا اس سارے عرصے کے اندر، اور یہ کیسے لوگ تھے اور کس درجے کے لوگ تھے۔ اس کے لیے انشاءاللہ یہاں آپ کے ہاں اللہ نے چاہا تو جگہ جگہ انشاءاللہ سیرت کے حلقے قائم ہوں گے،
اور آپ انشاءاللہ سارے لوگ اس بات کی نیت کرتے ہیں کہ ان حلقوں میں ہفتے میں 2 گھنٹے دیں گے انشاءاللہ. سب کی اس کے اوپر نیت ہے کہ 2 گھنٹے ایک ہفتے کے اندر یہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مختصر سا ذکر ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی.